اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام جڑے بلے ٹورے ٹورے اس قطار دے اندر آ گئی اج اس قطار سے اللہ دے نبی کھڑے نہیں جتھے بڑے بڑے حسن والے بھی کھڑے نہیں جتھے بڑے بڑے شہزادے بھی کھڑے نہیں جتھے بڑیاں بڑیاں دولتاں والے بھی کھڑے نہیں جتھے بڑے بڑے حسن والے بھی کھڑے نہیں ابراہیم علیہ السلام اس قطار دے اندر آ کے کھڑے ہو گئی کتاباں دے اندر آئے جدو شہزادی نکل دیئے جڑی سواری تا سوار ہوندی ہے او دے اتے بیٹھ کے ہاتھ چ ایک مہار پکڑ دی ہے ایک سائر تے شروع ہوندی ہے پورا چکر لگا کے واپس جاندی ہے جدو اج بار نکلی ہے اگے سواری ایک سائر تے شروع ہوندی ہے سواری دیاں اکھاں وچ کچھ چمک وئی ہے سواری اج سجیوں کبھیوں نہیں شروع ہوئی جتھے ابراہیم کھڑے نے سواری ٹری ٹری ابراہیم دے قدمہ بچ آ گئی ابراہیم دے قدمہ بچ آ گئی شہزادی نے ابراہیم علیہ السلام نو ویکھے آئی ابراہیم سونے ہی بڑے نے او سونے ہون بھی کیوں نہ متھے بچ نور محمدی پیا چمکدا متھے چ نور محمدی پیا چمکدا ہے لکھن والیاں ایڈی پرید دے نال لکھے آئے کہندے نے او شہزادی نو ابراہیم پسند آئے نہیں در اصل جڑا متھے چ نور محمدی پیا چمکدا ہے او نور پسند آ گیا ہے ابراہیم دے گلے چ ہار پا دیتا ہے ہر پاسے رولے پہ گئے شہزادی نو شہزادہ پسند آ گیا ہے ادھروں ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر بڑے ہی آرام دے نال بیٹھے نے ابراہیم ہجے اگ دے وچ پہنچے نہیں سن اللہ تعالیٰ نے جبریل نو حکم دیتا سی جبریل انج کر جنت دے وچوں ایک تخت لے نال ایک کرتا جنتی لباس لے کے تے جا کے او نمرود دا کرتا تے اساں جلا دینا ہے تو میرے خلیل دے پنڈا خالی نہ ربے اتھ تے جنتی لباس پہنا دینا ہی اللہ نے فرمایا جبریل ہون لباس دے نال نال ایک سونا جنہ تخت بھی لے کے جا نمرود دا خیال لے بے کہ میں جاڑیاں بلے گندی زمین تے او اگ والی زمین تے ابراہیم نو بٹھانا ہے اللہ نے فرمایا جبریل اے میرا ابراہیم یارے انہوں زمین تے نہیں بیان دینا جنت دا تخت لے کے جا جنت دا تخت آگے بچے بٹھا دے مانگے ابراہیم علیہ السلام واسے جنت جو لباس بھی آیا تخت بھی آیا ابراہیم علیہ السلام تخت بیٹھے تھے بڑے آرام دے نال میں کتاب چ پڑھیا او جڑیاں ٹانیاں سڑ گئیاں پودے جل گئے اللہ نے اس آگ جلدی دے وچ انہاں پودیاں نو حکم دیتا او ہرے ہو گئے پتے لگ کے اتے پھل لگ گیا ابراہیم آرام دے نال او پھل بے کھا دے نے جبریل کول کھلو کے نہ تے ویکھی جا رہا تے مسکرائی جا رہا ابراہیم علیہ السلام نے جبریل دا چہرہ ویکھیا تے ویکھ کے مسکرا کے آکھدے نے او جبریل میرے وال تعجب نہ کیوں وینا ہے میرے وال ویکھ کے مسکرانا کیوں ہے تیرے چہرے تے اے سوالیہ انداز کیوں ہے تے مسکرا کے عرض کیتی لاج پالا تواڈے مقدراں تے پیا خوش ہونا وا جی اللہ نے تواڈے کولوں امتحان لیا تانوں اگ دے اندر بھیجیا تے میں ویکھیا ابراہیم تسی ڈولے ہی نہیں تواڈے جسم دے اندر لغزش آئی نہیں تساں کسے کولو مدد نہیں منگی کسے کولو طلب نہیں کچھ کیتا کسے کولو حاجت نہیں کیتی کسے دا ترلا نہیں ماریا ڈوری رب تے سٹی ہے تے اس رب نے ہن تانوں اگ دے اندر آ کے سڑن نہیں دیتا ہسنا تاں وجہ تساں او دے نال لو لائیے انہیں اگ وچ تہاڈا معجزہ کر کے وکھا دیتا ہے انہیں اگ دے وچ تانوں معجزہ کر کے وکھا دیتا ہے ہسنا تاں کہ اگ دے وچ تانوں کچھ ہوندا ہی نہیں پیا تساں انج دی یاری لائی بن گیا رب نے یار بڑا چن کے بنایا ہے گرامی قدر حضرات ادھروں نمرود نے جدو ویکھیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نو کچھ نہیں ہو رہا کہ انہیں حکم دیتا کہ انج کرو جلدی دے نال ابراہیم نو پتھر مارنے شروع کر دیو اگ نال تے کچھ نہیں کر سکے چلو پتھر ماجے جان گے تے کچھ نقصان معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ہوئے گا لوکاں جدو پتھر
پتھراں دی بارش شروع کی تھی اللہ فرمایا میں اگ وچ نہیں جلن دیتا تے پتھر ابراہیم نو کیویں لگن دواں گا او پتھر آئے لیکن ابراہیم تک ایک پتھر بھی نہیں پہنچیا پنجابی وچ سان کر کے سمجھاون واسطے آکھاں اور جننے بھی پتھر آندے رہے نے ہوا دے وچ کھلو کے اللہ نے اونا پتھران دی چھت بنا چھڑی ہے اگ دھوپ سی گرمی سی اگ دا سیک بھی ہوندا ہے سارا کچھ ہوندا ہے لیکن او گلزار اگ دے وچ اللہ نے اونا پتھران دی چھت بنا چھڑی فرمایا خلیل ساڈا اسی کیویں نقصان پہنچان دواں گے نمرود دی بیٹی پئی ویکھدی ہے نمرود دی بیٹی ٹری ٹری اپنے باپ نمرود دے کھولے آ گئی آکے آنکھ دیئے بابا تم بھی ویکھیا میں بھی ویکھیا ابراہیم نو اگ وچ کچھ نہیں ہویا بابا منو سانو سمجھ آ گئی ہے نام ابراہیم دا رب سچا ہے ابراہیم دے نال بڑا پیار کردا ہے انج کرنے ابراہیم دا کلمہ پڑھ لینے آئی ابراہیم دے غلامی کر لینے آئی اس سچے خدا نو من لینے آئی نمرود نو گسایا گیا بیٹی ٹوری ٹوری ابراہیم دے کھولے آ گئی آواز دیکھ کہندی ہے ابراہیم اگ دے اندر تینو کچھ نہیں ہویا جے آنکھوں تے میں بھی آ جا میں بھی بچ جاواں گی اگ مینوں تے نہیں ساڑے گی ابراہیم نے فرمایا جے اگ تو بچنا ابراہیم دا کلمہ پڑھ دیا جا جیڑی اگ نے مینوں نہیں ساڑیا اگ پھر تینوں بھی نہیں ساڑے ابراہیم دا کلمہ پڑھ دیا جا آجا اگ دے اندر ایک باری جیڑے رب نے ابراہیم علیہ السلام نے بچا لے وہ تینوں بھی بچا لوے گا وہ تینوں بھی نہیں کو جوڑ دوے گا اور پھر انہیں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ حضرت ابراہیم دا کلمہ پڑھیا انہیں چھلانگ لگائی تے آگا نے انہوں بھی کچھ نہیں آگیا او عورت او نوجوان او نمرود دی بیٹی او بھی بچ گئی تے ٹوری ٹوری واپس آئی تے آکے آخ دیئے بابا میں کلمہ پڑھ لے آئی تے تم ہی اس خدا نو مان لے نمرود نو گسا آیا میری بیٹی نے کلمہ پڑھ لے انہیں مارن دی کوشش کی تھی مارن لگا ہوا دا جونکا آیا اتنی تیز ہوا آئی ہوا انہوں اودے کو لو بچا کے لے گئی ہے انہوں نقصان نہیں اللہ نے پہنچان دیتا کیونکہ انہیں ابراہیم دا کلمہ پڑھ لے آئے ابراہیم دا کلمہ پڑھ لے آئے ہندوستان دے اندر خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ جدو اجمیر دے اندر آکے ڈیرے لائے نا تو لوگاں نو دین وال بلایا اسلام دی دعوت دیتی لوگاں کلمہ پڑھیا محمد عربی دی غلامی کر لئی تو لوگاں نے آکے عرض کی حضورہ تھوڑا جی نفاس رہتے نا چانج لوگ اتنے نے تے اتنے زہد تقوی تے اتنی رب دی عبادت کر دینے حضور او لوگ جڑے نا 6 مہینے دا روزہ رکھ دینے لیکن کر دے اے دے کہ اگ دی عبادت کر دینے اگ نو خدا بن دینے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ٹوڑے ٹوڑے اونا نوجوانہ دے کول اونا زہد تقوی کرنے والیاں دے کول گئے تے جا کے آخ دینے اتنی عبادت اللہ دی کر دیو اتنے زہد تے تقوی کر دیو 6 مہینے دا روزہ رکھ دیو تے پھر بھی اگ دی عبادت کر دیو انج کیوں کر دیو تو بولا کہ آخ دینے اللہ دے قرآن نے ایک توڑے قرآن چے ایک آیت نازل فرمائیے اسی جدوں دی آیت پڑھئیے نا تے اسی ڈر دے اس اگ دی عبادت پہ کرنے پڑھا قرآن دی آیت کیڑیوں نہ سنائی سی بھئی اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اللہ دا قرآن بول کے آخد جدو کل قیامت دن ہوئے گائی دوزخ دا بالن انسان تے پتھر بنن گئی دوزخ دا بالن پتھر تے انسان بنن گئی کہندے نے اے خواجہ معین الدین چشتی اسی جدوں دی ایلی قرآن دی آیت سنی ہے اسی اگ دی عبادت شروع کر لئی ہے جدو رب سانو قیامت والے دنوں دوزخ جو سوٹے گائی تے اے
اگ سانو ہی اپنا سمجھ کے کچھ نہیں کہے گی آپ نے اپنی جتی نہ لین اترے نہیں اگ وچ رکھے نہیں تھوڑی دیر بعد جلدی اگ وچ ہاتھ پا کے اپنی جتی وار کڈی نہ جتی نو کچھ ہویا ہے نہ ہاتھ نو کچھ ہویا ہے کہندے نے اے حضور وجہ کی سمجھ نہیں آئی فرمایا دسنا اے چاناوائی جدو یاری اگ دے مالک نال لا لئیے پھر اگ جتی دا تسمہ بھی نہیں ساڑ سکتی تو سی آندے ہو سی اگ دی عبادت تاں کرنے کہ اگ سانو جلاوے نا اے اگ نو چھڑو جدو اگ دے مالک نہ یاری لا لئیے نا تو پھر اگ جتی دا تسمہ بھی نہیں ساڑ دی او دے نا یاری لگاؤ تو ابراہیم علیہ السلام جدو انہیں کلمہ پڑھے نا تو نمرود ان غصہ آیا گیا میں کتاب چ پڑھیا نمرود اندر گیا نا تے اندر بیٹھ کے نا سوچ دائے یار نمرود تو خدائی دعویٰ جھوٹا کیتا ہے تے انج کر ابراہیم دا رب سچا ہے تے انہوں مان لے ایڈا کرم کرمان والا رب انہیں آگ بچ پتھراں کو لو ہر جگہ تے ابراہیم نے بچا لے آئے لیکن ذہن چ پھر خیال شیطان نے ڈال دیتا بول کے آخر نا نا جے کلمہ پڑھ لیا نا ابراہیم دا اب بادشاہی چودر جاندی رہنی انہوں انج کر کے آکھو کہ او دی بادشاہی دے خیال نے پھر انہوں مروا دیتا ابراہیم علیہ السلام دے کول آیا تے آکے آخدہ ابراہیم تیرا رب بڑا ہی سچا ہے تو میں تیرے رب نو راضی کرنے واسطے نہ کچھ قربانی کرنا چاہنا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دس کیڑی قربانی کرنی ہے آخدہ میں تیرے رب نو راضی کرنے واسطے 4000 گاواں ذبح کرانگا تو تیرا رب راضی ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام بول کے آخدہ نے تو 4000 دی بجائے 4 لکھ بھی گاواں ذبح کر جے ابراہیم دا کلمہ نہیں پڑھنا تے 4000 بھی قبول نہیں ہونی ہاں انہاں 4000 دا کوئی فائدہ نہیں ہونا جے ابراہیم دا کلمہ نہ پڑھیا وہ آخدہ نہیں جے میں راضی کرنا مانگا انہیں 4000 گاواں ذبح کیتیاں 10,000 سونے دیاں اشرفیاں او تھیلے منگوا کے او خیرات کی تھی 10,000 دے مقدار دے مطابق چاندی بھی انہیں خیرات کی تھی کہ ابراہیم دا رب راضی ہو جائے لیکن ابراہیم فرماتے ہیں سودا اوہی ہے پاہمیں کچھ خرچ کرتے پاہمیں نہ کر ابراہیم دا کلمہ پڑھیں گا تو پھر ہی رب راضی ہونا ہے پھر رب راضی ہونا ہے جے ابراہیم دا کلمہ نہ پڑھیا تو انہیں بھی راضی کو نہیں ہونا ابراہیم علیہ السلام ہنو 40 دن آگ دے بچے گزارے نا تو ابراہیم علیہ السلام 40 دن بعد جدو باہر آئے تو 40 دن گزارن تو بعد جدو باہر آئے نا تو کسی نے آکے آپ دی بارگاہ جو سوال کیتا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آکے کسی نے سوال کیتا عرض کی تھی لج پالا تو سا ایک وقت زندگی دا گزاریا اتنے امتحان دیتے جائی تو سو زندگی دے وچ سب تو بہتا مزہ کی دو آیا ہے کیڑا وقت سب تو چنگا گزرے آئے او دے ورگا زندگی چ وقت نہ گزرے آئے بھئی ابراہیم علیہ السلام بول کے آخدے نہیں ان جتے میں بڑے بڑے امتحان دیتے نہیں ان جتے رب نے میں نو بڑا ہی ازمایا ہے ہر امتحان چ رب نے میں نو کامیاب کروا دیتا ہے لیکن جڑا چنگا وقت گزرے آئے او جڑے 40 دن آگے وچ گزارے اونا ورگا چنگا وقت نہیں گزرے آئی عرض کی تھی اے نبی اللہ اگ دے اندر جا کے 40 دن گزارے پتھر بھی برداشت کیتے لوکاں دیا مصیبتاں بھی برداشت کیتیاں 40 دن اگ وچ رہ کے ایڈا چنگا وقت کیویں گزر گیا سمجھ نہیں آئی جملہ سنو تڑپ جاؤ گئی ابراہیم بول کے آخدے نہیں چنگا ویلا تا گزرے آئے انہاں 40 دنہ چ روز رب پچھدا سی دس ابراہیم تیرا کی حال ہے انہاں 40 دنہ چ روز رب پچھدا سی ابراہیم دس کی حالی دس ابراہیم کی حالی اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے
مینوں سچی دسو جنوں رب بھی پوچھ لے دس تیرا کی حال ہے تے انہوں پھر کدی پریشانی رہ جاندی ہے وہ تو دکھ نہیں دور ہو جاندے وہ آندا جدو مالک ہی پوچھ لوے آپ ہی امتحان چ پا کے تے آپ کہنا دس تیرا کی حال ہے دس تیرا کی حال ہے انجی اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے بھی پوچھیا گیا دس ایوب تیرا کی حال ہے عرض کیتے یا اللہ تھوڑے جن میں چھونٹی تے نال نوں تکلیف ہوئی ہے اللہ نے پھر اتھ چشمہ جاری فرمایا تے آپ نو پھر اللہ نے بیماری تو نجات دے دیتی ابراہیم علیہ السلام جدو باہر نکلے نہ ہن توجہ رکھے آجے آپ نے ملک شام والا سفر شروع کر لیا او علاقہ بابل شہر چھوڑیا تے ملک شام والا سفر شروع کر چھڑیا تے بول کے آخر دینا میں ہوں اے چھڑ کے چلے آجے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا لوگ بڑے خوبصورت لباس اندر بڑے خوبصورتی کر کے تیاری کر کے بڑے بڑے سونے لوگ بڑیاں بڑیاں سونیاں سواریاں تے بہ کے نا تے جا رہے نے ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام دے ایک شہر جو خزائن الوجہ دے نام تو جانے آ جاندہ ہے اتھے دیکھا نا تے لوگ بڑے خوبصورت بن کے آ رہے ایک نو بلا کے آخر دینے کی وجہ لوگ کی تیاری کر کے کتنے پہ جان دینے وجہ کی ہے جنہوں پوچھو ہے نا تے بول کے آخر ہے اتھے ایک بادشاہی تے بادشاہ دی ایک بیٹی ہے تو اس بیٹی نے اے اعلان کیتا ہے میں شادی اپنی مرضی دے نال کرواواں گی انسان نوجوان قطار دے اندر کھڑے ہو جان میں ایک کو تو لے کے تے آخر تک جاواں گی جیڑا میں نو چنگا لگے گا او دے میں گلے بچ ہار پا دے ماں گی سمجھ جایا جے کہ میں نو اے پسند ہے تے میں اے دے نال شادی کرنی ہے آج 7 دن گزر گئے روز پتہ نہیں کڑے کڑے شہزادے تے کون کون آندہ ہے بڑے امیر دولتاں والے حسن والے آندے نے آج 7واں دن لگن لگا ہے تو شہزادی نو ہجے تک کوئی پسند نہیں آیا تو ابراہیم بولا کہ آخر دینا چلو اسی بھی آج سلین چ جانے ہیں آج اسی بھی جانے ہیں نا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام جڑے بلے ٹورے ٹورے اس قطار دی اندر آ گئی آج اس قطار سے اللہ دے نبی کھڑے نہیں جتھے بڑے بڑے حسن والے بھی کھڑے نہیں جتھے بڑے بڑے شہزادے بھی کھڑے نہیں جتھے بڑیاں بڑیاں دولتاں والے بھی کھڑے نہیں جتھے بڑے بڑے حسن والے بھی کھڑے نہیں ابراہیم علیہ السلام اس قطار دے اندر آ کے کھڑے ہو گئی کتاباں دے اندر آندا ہے جدو شہزادی نکل دی ہے جڑی سواری تے سوار ہوندی ہے او تے اوتے بیٹھ کے ہاتھ چ ایک ہار پکڑ دی ہے ایک سائیڈ تے شروع ہوندی ہے پورا چکر لگا کے واپس جاندی ہے جدو اج باہر نکلی ہے اگے سواری ایک سائیڈ تے شروع ہوندی ہے سواری دیاں اکھاں وچ کچھ چمک وئی ہے سواری اج سجیوں کبھیوں نہیں شروع ہوئی جتھے ابراہیم کھڑے نے سواری ٹری ٹری ابراہیم دے قدماں وچ آ گئی ابراہیم دے قدماں وچ آ گئی شہزادی نے ابراہیم علیہ السلام نو ویکھے آئی ابراہیم سونے ہی بڑے نے او سونے ہون بھی کیوں نہ متھے وچ نور محمدی پیا چمکدا متھے چ نور محمدی پیا چمکدا ہے لکھن والیاں ایڈی پریت دے نال لکھے آئے کہندے نے او شہزادی نو ابراہیم پسند آئے نہیں در اصل جڑا متھے چ نور محمدی پیا چمکدا ہے او نور پسند آ گیا ہے ابراہیم دے گلے چ ہار پا دیتا ہے ہر پاسے رولے پہ گئے شہزادی نو شہزادہ پسند آ گیا ہے شہزادی نو شہزادہ پسند آ گیا ہے ابراہیم علیہ السلام نو لے کے آئے آپ نو سونا لباس پہنایا گیا ہے نکاح تو پہلا باپ بول کے آخدا ہے تیے کی دے نال شادی کی دیا اے مننا سونا ہے لیکن دیکھو مال کوئی نہیں دولت کوئی نہیں کسے مال والے نال شادی کر لائے بول کے آنکھ دیئے بابا کی ہویا جائے ابراہیم کھول مال کوئی نہیں کدے ایدے والویختے سی ابراہیم ورگا کسے کھولو جمال بھی کوئی نہیں
زندہ خوش ہو کے کیا ذرا سبحان اللہ بادشاہ کہندا کسے مال والے نہ شادی کر لے بیٹی آکھدی ہے بابا میں مال کی ویکھ کرنا ہے ابراہیم والا ویکھ دے برکت جمال ہی کوئی نہیں کسے دے کول ابراہیم دا سونا ہی بڑا ہے سونا ہی بڑا ہے ابراہیم علیہ السلام دے نال ہن جدوں شادی ہوئی نا او کوئی عام عورت نہیں او بی بی سائرہ نے او جنہ دے وچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام دی ولادت ہوئی بی بی سائرہ دے وچوں اسحاق علیہ السلام انہاں دی ماں دے نال شادی ہوئی نا ابراہیم علیہ السلام اتھے رہ رہے وقت گزردا رہ رہا نبی نے نبیاں والی ڈیوٹی تے کرنی ہے نا ویکھے اتھے لوگ بتاں دی عبادت پہ کردے نے ابراہیم علیہ السلام بول کے انہاں لوکاں نوں کلے کلے نا تے بڑے خفیہ انداز نال اچھے طریقے نال تبلیغ کردے نے کہ دین وال آ جاؤ جدو لوکاں نوں تبلیغ کردے نے تے اس بادشاہ نوں پتہ چلیا جڑا آپ دا سسر سی تے بول کے آکھدا ابراہیم میں تینوں تبلیغ نہیں کرن دینی ایتھے لوگ بتاں دی عبادت کر دینے تے ساڈے دین تو لوکاں نوں دور نہ کر ابراہیم بول کے آکھدا جو مرضی کر لو میں تبلیغ کرنی بول کے آکھدا پھر تینوں میں ایتھوں نکال دیواں گا ابراہیم بول کے آکھدا نہ نکال دے اس رب دا نام لینا نہیں چھڈاں گا کچھ بھی ہو جائے میں دین وال لوکاں نوں بلانا ہی بلانا ہے گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام چل دینا تے بی بی سارا نے بول کے آخر دینا میں چلاں تے بی بی سارا بول کے آخر دیا میں تواڈے نال آ جانی ہاں لیکن اتنا یاد رکھیا جے میں بادشاہی چھڈن لگی جے میں نوکر چاکر چھڈن لگی جے دولت چھڈن لگی جے محل چھڈن لگی جے یہ سارا کچھ چھڈ کے نال چلی جے لیکن میری ایک شرط ہے دسو کیڑی شرط ہے بی بی سارا بول کے آخر دیا جیویں جیویں جو میں آکھاں گی اوویں مننا پوے گا ابراہیم علیہ السلام نے اکتے رابطہ کیتا یا اللہ شرط لگ گئی اللہ فرمایا تو ہاں کر دے ہاں کر دے ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کیتی بی بی سائرہ نال ٹر پئیاں ان جدو بی بی سائرہ نال ٹریاں نا ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام نو چھوڑیا تب مصر وال سفر شروع کر لیا مصر وال جارے راست دے اندر نا ایک بادشاہ ہے وہ بادشاہ اگر کوئی خوبصورت عورت ہوئے نا تو اس عورت نو کھو لیندہ ہے اگر وہ دے نال عورت دے نال شوہر ہوئے تو شوہر نو قتل کر دیندے اگر کوئی آکھے کہ میری بہن نے وہ دے نال وہ دا بائی ہوئے تو انہوں قتل تو نہیں کردہ لیکن انہوں قید کر لیندہ ہے تو اس عورت دے نال بدکاری غلط ارادہ کردہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے راس جامن والے لوکاں نے روکیا حضور نہ جاؤ آپ نے فرمایا کہ منو پتہ چل لیا ہے وہ بادشاہ جڑا نا وہ دے وزیر راس دے اندر کھڑے نے تو جڑا مال دولت لے کے جائیے نا اس مال دے مقدار دے مطابق او ٹیکس لیندہ ہے تو میں انج کرنا نا سارا نو صندوق جو بند کر لینا تو اونٹ دے ہوتے بند کر رکھ لینا تو جو او دے نوکر پوچھن گے تو میں ادا فدیہ مال دولت ٹیکس دے کے تو میں اگے چلے جاواں گا تو انہوں نے پتہ ہی نہیں چلے گا بی بی سائرہ نو اللہ نے بڑا ہی حسن دیتا ہے کتابہ دے اندر لکھے اس وقت آپ ورگی سونی عورت کوئی نسی اللہ نے بی بی سائرہ نو اتنا حسن عطا کیتا ابراہیم علیہ السلام نے صندوق تے اسی طرح رکھیا انہیں ویکھو یاریاں رب دیاں خلیل دے نال ویکھیا جو ہن رب کیویں ہور پردے کھولن لگا ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سائرہ نو صندوق دے اندر رکھ لے آئے صندوق نو اونٹ دے اتے بن لے آئے ابراہیم مصر والے جارے سفر شروع ہو گئے آئے راس دے اندر بادشاہ دے نوکر کھڑے نے او دے فوجیاں نے ابراہیم علیہ السلام نو روکے آئے روکے آخد نے کتھے چلائے ابراہیم نے دسیا میں اگے سفر کرن لگا آئی انہیں آکھیں صندوق اندر کی ہے ابراہیم نے فرمایا صندوق نو نہ کھولے آجائی اے دے مقدار دے وزن دے برابر میرے کولو دولت لے لو صندوق نو ہاتھ نہ لگایا آجائی انہاں دے خیزیں جہورت جس سے آگے آئی پتہ نہیں کڑی اڈی قیمتی چیز ہے جڑا ایسا نو صندوق نو ہاتھ نہیں لان دے رہے آئی انہاں زبردستی صندوق اتارے آئے صندوق کھولے آئے وچ بی بی سائرہ نکلی
نہیں دعانو لے کے بادشاہ دے سامنے آ گئی بادشاہ نے پوچھیا ابراہیم علیہ السلام نہیں دس عورت تیری کی لگ دی ہے آپ نے پتا سی جے میں شوہر رکھے آئے انہیں میں نے قتل کر دینا ہے بول کے آخ دینے میں ایدہ دینی بھائی لگنا ہے ایدہ دینی بھائی لگنا ہے ایک جگہ تے انج بھی لکھی آئے آپ دی شریعت دی اندر ایک دوجہ نو بہن بھائی کہہ سکتے سائیں لیکن بول کے آخیا میں ایدہ دینی بھائی لگنا بھائی ابراہیم نو قید کر لے آئے بادشاہ کے اندر سائرہ نو لے جاؤ انو حمام دی اندر تیار کروئی المختصر کے بی بی سائرہ دے کول بادشاہ گئے آئے انہیں اگے ہاتھ بدایا آئے ابراہیم علیہ السلام تو اللہ نے پردے پیچھے کرا دیتے فرمایا جبریل میرا خلیل اے نا کبے یا اللہ پتہ نہیں کیڑی حالت ہی اندر میری بیوی ہے جبریل جلدی کر ابراہیم تو پردے پیچھے کر دے ابراہیم ویکھے اندر کی بیائی آئے جبریل نے پردے پیچھے کیتے نے بادشاہ نے اگے ہاتھ کیتا آئے او دا ہاتھ خوشک ہو گیا شالی ہو گیا آئے انج کہہ لو جی میں فالج ہو گیا آئے بول کے آخد بی بی لگتا تو میرے تے جادو کیتا آئے دعا کر میں ٹھیک ہو جاؤں ابراہیم علیہ السلام دی بی بی سارا نے دعا کیتی ہے او دا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے دوسری باری پھر انہیں غلط ارادہ کیتا ہے پھر او دا ہاتھ خراب ہو گیا ہے دوسری باری دعا کیتی ٹھیک ہو گیا ہے جدو تیسری باری ارادہ کیتا ہے پھر انہوں فالج ہو گیا ہے کہندہ میرے وہاں سے دعا کر دے سچی توبہ کرنا بھائی انہوں تیرے والا غلط ارادہ نہیں کرا گئی ابراہیم علیہ السلام بلایا گیا ہے ابراہیم سامنے بیٹھے نہیں بادشاہ بول کے آخدہ ابراہیم میں نو سمجھیا کہ تسی بڑے نیک تے پرہیزگار ہوئی میرے واسطے دعا کروئی میں ٹھیک ہو جاواں انہیں برائی نہیں کراں گا ابراہیم جے میں ٹھیک ہو گیا ادھی بادشاہی تینوں دے دیواں گا ادھی بادشاہی میں رکھ لواں گا ابراہیم علیہ السلام نے اتے ویکھے آئے جبریل نے عرض کی تھی اللہ پہ فرمان دے نہیں تسی ادھی بادشاہی لے لوئی ادھی بادشاہی لئی دعا کی تھی او بادشاہ ٹھیک ہو گیا ہے او دی سلطنت دو حصے بڑے نے ادھا حصہ ادھر ہے ادھا حصہ کنان والے آپ نے کنان والا حصہ خود لے لے آئے بی بی سہرہ بول کے آخدیاں ابراہیم میرے تے شک نہ کرے آ جائے میں کوئی ایسا کم نہیں کیتا اللہ نے میں نو بچا کے رکھے آئے بی بی سہرہ اپنی صفائیاں دے لگیاں ابراہیم بول کے آخدے نہیں سہرہ چپ کر جا تینو صفائیاں دین دی لوڑ نہیں اندر جو بیائندہ سی میں اندر بے کے سارا کچھ بیائندہ بول کے آخ دیاں نے کہ میرے نال ہونے کوئی ایسا کام نہیں کیتا میں پاک دیاں فرمایا چپ کر جا منو تیری صفائیاں دی لوڑ کوئی نہیں منو پتا تو پاک ہے اندر جو پیا ہوندہ سی رب نے میرے تو پردے اٹھا دیتے سن میں اندر قید چ بہ کے سارا کچھ پیا ویندا سا میں سارا کچھ پیا ویندا سا اللہ تعالیٰ نے میرے تو سارے پردے اٹھا دیتے تے سارا تینوں پریشان ہوندی لوڑ کوئی نہیں اللہ کیویں ہاتھ لگوا سکتا انہاں دے وچوں نبیاں دی نسل ٹرنی گرامی قدر حضرات جدو ان نکلے نا بادشاہ نے ادھی بادشاہی انہاں دیتی کنان والا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود رکھ لیا
جدو خود رکھیا نا تے بادشاہ نے نال ایک عورت دیتی تے آکھیا اے بھی بڑی معزز تے نیک عورت ہے، اے دے قریب بھی نہیں مجھ تک جا سکے، تو انج کرو انہوں بھی لے جاؤ تے او کوئی عام عورت نہیں، اور تیرے میرے کملی والے آقا دی دادی بی بی حاجرہ گئیاں سن، بی بی حاجرہ نو نال دیتا کہ انہوں نے بھی نال لے جاؤ، انہوں بی بی حاجرہ نو نال لے آنا تے گرامی قدر حضرات ہوں جدو اگے گئے نا ایک جگہ تے ڈیرے لگائے، وہ بھی وقت آیا، اللہ نے فرمایا ابراہیم جی اللہ، جبریل نے آ کے عرض کی تھی اللہ پہ فرماندے نا بلند چوٹی تے چڑھ جو، بلند مقام تے چڑھ گئے نا، تے فرمایا سجے ویکھو سجے ویکھیا، کھبے ویکھو کھبے ویکھیا، چاروں سمتاں والا اللہ نے فرمایا ویکھو، ابراہیم نے چاروں سمتاں والا ویکھیا، جدھر نظر مار دے نے او پہلے بیابان زمین سی، ابراہیم دی نظر لگن دی دیر ہے اللہ نے اس زمین فصل والی بنا چھڑیا، جدھر ویکھدے نے مال دولت بکریاں بیڑ فصلاں سونیاں ہو گئیاں، اللہ فرمایا ابراہیم تو امتحان دیتے نے تے سارا کچھ میں تینوں دے دیتا ہے، جا جی میں دل کردہ ہی ہوئے گزار لے، جی میں دل کردہ ہوئے گزار کے تے اتھے بادشاہی کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے مال بھی دیتا دولت بھی دیتی، نوکرہ چاکرہ حکم لگا دیتا تو اے کام کر تو اے کام کر تو اے کام کر، نوکر کوئی او کام پیا کرے، کوئی بکریاں نو سامبے پیا، مختلف روایتہ چا مختلف طریقے نہ مل دیئے، 12,000 یا واللہ کتنی بکری آپ دے کولے، او دی نگرانی واسے بیڑیا یا کتے دی نگرانی لگائی ہے کہ تو بکریاں دی نگرانی کرنی ہے، تو کتیاں دے گلے دے اندر سونے دا پٹا پایا ہے، سونے دا ہار پایا ہے، کسے نے عرض کی تھی لاجے پالا لوکاں نو سونا اونج نصیب نہیں ہوندہ، تو تسی سونا کتیاں دے گلے چے پایا ہے، تو مسکرا کے فرماتے نے دنیا دا مال ہے دنیا داراں کو لی چنگا لگتا ہے، اے دنیا دا مال دنیا دے کو لی سونا لگتا ہے، سامنے سے مال دی کوئی لوڑ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اسے چوٹی تے کھلو کے ایک دن حکم دے رہے، نوکرانو تو فلاں کام کر تو فلاں کر تو فلاں کر، فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ چنگا خلیل ہے تیرا چنگا یار ہے، انہوں اتنے امتحانہ چا کامیاب کیتا ہی تے آج دے کل مال آگیا دولت آگئی تے یا اللہ مال والے مصروف ہو گیا تیری عبادت ہی نہیں بیا کردہ، اللہ فرمایا فرشتیوں منوں میرے خلیل دا پتہ ہے جی او دا تیان مال والے نا تے دل میری یاد والے، فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ اسی ازمان ہے، اللہ فرمایا جاؤ جا کے ازمان لو، فرشتہ ٹر ٹر ابراہیم دے کول آئے، جڑے والے ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتیاں نے آ کے پچھے کھلو کے انسانی شکل ویچ اللہ دا نام لیا، انج کر کے آقا دے کے آئے گا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے نہ سنے دل نو سرور ملیا، پچھے مڑ کے ویکیا تے ویکیا کہتے ہیں کون ہے جڑا میرے یار دا نام پیا لیندا ہے، اج کوئی دنیا دے وچ کسے دا یار دا نام لوے تے راضی ہوندا ہے، تو جڑا رب دا یار خلیل اللہ او دے سامنے رب دا نام لیا ہوئے گا تے ابراہیم نے کنا کو سکون ملیا ہوئے گا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دے نہیں جو کوئی جس دا عاشق ہوندہ تے گلے اسے دی کردہ سو سو مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردہ، ابراہیم نے ویکھیا کہ انسانی شکل جے کھڑے رہے تے انہاں میرے خدا دا نام لے آئے تے بول کے آکھ دن ایڈی سونی آواز نہ میرے رب دا نام لے آجے، ایک باری پھر نہیں لے دیں دے، انہاں کہا ابراہیم انج نہیں نام لینا کوئی معاوضہ لگے گا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جنی میری دولت اللہ نے منو دیتی ہے نا جاؤ ادھی تو آڈی، ایڈی سونی آواز نے ایک باری پھر میرے یار دا نام لے آجے، انہاں پھر اللہ دا نام لیا نا سکون ملیا، دل کیتا ایک باری پھر نہ سنا، ایک باری پھر نہ سنا، ایک باری پھر نہیں میرے یار دا نام لیندے، انہاں بول کے آخر ابراہیم ہون کی دویں گا،
ابراہیم علیہ السلام بول کے آخر نے آج جڑی ادھی رہ گئی ہے ادھی بھی تواڈی ہو جائے گی. میرے یار دا نام تھے لے آجے ویکھو رب دے نام تو سارا کچھ قربان کری جا رہے. انہاں فرشتیاں اللہ دا نام لے آنا انہیں اللہ دا نام لے آواز آئی اللہ اللہ پیرے باہو دے کلم دے ترجمہ کرواما دے کہنے اون گئی اندر تے باہر وَتِبَاغُ کے تھے لبین دادا محبت والا ہر دم پیائی صدیندہ جتھے کرے روشنائی چھوڑ اندھیرا ویندا تو می جہانی غلام اس دے باہو جڑا صحیح کریندا گرامی قدر قدرات ابراہیم نے آکھا بڑا سرور آیا ایک باری پھر نہیں میرے یار دا نام لیندے. انہوں نے جدو آکھا ابراہیم ہون دے سارا مال لے ہون کی دویں گا. فرمایا اے سارے مال نو سامبھلنا سے کسے نوکر دی بھی تے ضرورت ہے نا. نام رب دا لو میں سارے مال دی نوکری کریا کرانگا. انہاں ابراہیم علیہ السلام نے سامنے اللہ دا نام لے آنا تے فرشتیاں نے انسانی شکل تو باہر نکل کے فرشتیاں بڑی صورت وچ آ گئی. بول کے آنکھیں ابراہیم اسا مال نہیں لینا اسی تے تیرا امتحان لینے آئے سائی. ابراہیم بول کے آنکھ دے نہیں میرا امتحان کیوں لینا ہے سائی. فرشتے بول کے آنکھ دے نہیں اسی ویکھنے آئے سائی اللہ نے انہیں امتحان آج کامیاب کیتا ہے. اج مال والمتوجہ سائی ویکھیا کہ مال توجہ زیادہ کہ خدا والی دنیا چی کسے نے یار بنانا ہوئے چنگا یار بنانا ہے. اسی واقعی من گیا جے رب نے اپنا یار بنایا ہے تے بڑا چن کے بنایا. زندہ لو جی میں آخری شعر بنا تقریر دا اختتام کرا تو ایک باری کہا جو خیر گج کے ذرا سبحان اللہ. اسے واسے شاعر بول کے آخدائیں جے دل دل برنو جے دل دل برنو دے دئیے دے کر چھڑیے نظرانہ ایسے اس دے ہو کے رہی ہے جانے کل زمانہ.